بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے مزید غم دیا۔ ایسے کٹن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اور انہیں اپنی عظمت و قدرت کی بے نظیر مشاہدات کرانے کے لیے معراج کا یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ روایات کے مطابق ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ ام ہانی کے گھر یا کعبہ کے صحن میں آرام فرما تھے، فرشتہ گوئی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ براق نامی ایک سفید رنگ کی سواری تھی جو خچر سے چھوٹی اور گدے سے بڑی تھی۔ اس کی رفتار بجلی کی مانند تھی، ایک قدم رکھتا تو نگاہ کی حد تک پہنچ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر شروع کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انبیاء کے مقامات دیکھے۔ مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ کوہ طور دکھایا گیا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی نصیب ہوا۔ بیت لحم دکھایا گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح آپ کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر امام بنایا اور آپ نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ختم النبیین ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف بلایا گیا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ جب آسمان اول پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا اور فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ دروازہ کھل گیا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاگ استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ آسمانی دوم پر حضرت جابر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سلام عرض کیا اور خیر مقدم کیا۔ آسمان سوم پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن حسن و جمال کی عطا خاص نصیب ہوئی تھی۔ آسمان چہارم پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں بلند مقام دیا گیا۔ آسمان پنجم پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آسمان ششم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا اے پروردگار، یہ نوجوان نبی تو مجھ سے بعد میں آیا ہے، لیکن اس کی امت کی جنتی افراد میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ آسمان ہفتم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بڑی خوشبودار ہے، اس کی مٹی عمدہ ہے، اس میں پودے لگاؤ اور اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں سے آگے میرا گزر نہیں، اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو جل جاؤں گا۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشاہدہ کیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنے رب کے قریب ہوئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے فاصلے، بلکہ اس سے بھی قریب۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انعام عطا کیا جو کسی اور امت کو نہیں ملا، یعنی نماز کا تحفہ۔ ابتداً 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے رب نے کیا فرض کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، واپس جائیے اور تخفیف کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے
اور تخفیف ہوتی رہی، آخر کار 5 نمازیں مقرر ہوئی اور اللہ نے فرمایا یہ 5 ہیں۔